سب کی خواہش ہے کہ ایران کے خلاف جو اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہے یہ جلد از جلد ختم ہو جائے، کیونکہ ایران جو ہے اس نے جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے، ابنائے ہرموز، اس کو بند کر رکھا ہے، ناکہ لگا رکھا ہے، بڑی لمیٹڈ موومنٹ ہے وہاں پہ، اور اس کی وجہ سے دنیا میں جو ایک انرجی کرائسس ہے اس نے اکانومی کو جھٹکے لگانے شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو اشرف ملکم صاحب، اگر ہم دیکھیں اس وقت تک تو جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اور جو گلف کنٹریز ہیں ان کی اکانومی کو تقریباً $200 ارب کا جھٹکا لگا ہے، جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں اس وقت میرے سامنے جی۔ اور گلف کنٹریز میں لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور وہ جو ضرب مبادلہ ہمیں بھیجتے ہیں تو اس سے آپ کی اکانومی بھی چلتی ہے۔ تو اگر یہ جنگ فوری طور پہ ختم نہیں ہوتی اور یہ اپریل کے مہینے میں بھی چلتی رہتی ہے تو کچھ تو پرابلم ہوگی ہمیں۔ میر صاحب اللہ کرے، جیسے آپ نے کہا سب کی دعا ہے جنگ ختم ہو جائے۔ جنگ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی، کبھی بھی اس کا نقصان اس کو کوئی بھی قوم برداشت نہیں کر سکتی، اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اس جنگ کے جو کہ لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ 15-20 دن تو چلے گی، کیونکہ ابھی جو مذاکرات، ابتدائی مذاکرات وہی نہیں شروع ہوئے۔ جب دو فریق بیٹھیں گے پھر کوئی ڈسکشن شروع ہوگی۔ ابھی تو اپنے اپنی جگہوں پہ دونوں کھڑے ہیں، اور دوسرا ایک فریق دوسرے کا کوئی بھی مطالبہ ماننے کو نہیں، تیار اس میں اب پاکستان کا رول یہ ہے کہ پاکستان ایک گارنٹر کے طور پہ چائنا کے پاس گیا ہے۔ ہاں اللہ کرو کہ پازیٹیو چیز نکلے، لیکن 15 دن تو کم از کم ہے نا جی۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیں امپیکٹ کیا ہوگا؟ ہمارے 3 میجر ایریاز ہیں جی۔ ہماری تیل کی امپورٹ، آئل پیٹرولیم کی جو مصنوعات کی امپورٹ ہے 12 سے 14 ارب سالانہ ڈالر ہے جی۔ 100% پرائسز بڑھی ہیں۔ اس کا پہلا امپیکٹ ہوگا، اس کو 12 سے 14 اگر ہے، ہم 24 سے 28 ارب ہمارا امپورٹ بل بڑھ جائے گا۔ جب ہمارا امپورٹ بل بڑھے گا، ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس پہ اثر آئے گا، اس پہ اثر آئے گا، پاکستانی کرنسی پہ امپیکٹ آئے گا، ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ مزید انفلیشن ہوگی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی ہوگی، جس کو روکنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا بہت اہم چیز ہے کہ ہماری پچھلے سال کی جو ریمیٹنسز تھیں 40 ارب ڈالر سے زیادہ تھیں سالانہ، اس میں کمی ہوگی۔ اس حساب سے وہ انفلوز نہیں ہوں گے جس حساب سے وار سے پہلے ہوتے رہے۔ ایک دفعہ وہاں ریسیشن بھی آئے گا، پیسے بھیجنے کا مسئلہ بھی ہوگا، کام بھی روکیں گے، اس پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ کا ہمیں خطرہ ہے۔ تیسری اہم چیز ہے ہماری ایکسپورٹس بہت ہی، خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء کی مڈل ایسٹ کو جی، ان پہ امپیکٹ آئے گا، لہٰذا ہمیں دوہرا امپیکٹ ہوگا۔ ہماری ایکسپورٹس کم ہوں گی مڈل ایسٹ کو، ہمارا آئل بل زیادہ ہوگا، امپورٹس بڑھیں گی۔ ان چیزوں سے ہم نے نمٹنا ہے۔ کیسے نمٹنا ہے یہ بہت ضروری ہے، ہم کو ابھی اس پہ فیصلے کرنا چاہیے۔ ابھی جیسا کہ رانا صاحب نے بھی کہا کہ ہم بہت امپورٹنٹ ہو گئے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہم دنیا کی صلحیں کروا رہے ہیں، امریکہ کی صلح، اسرائیل کی صلح کے لیے ہم امپورٹنٹ ہو گئے، بالکل ہو گئے ہیں۔ ہمیں اس کو میرے نقطہ نظر سے پہلی بات جو امریکہ سے کرنی چاہیے، ہمیں آئل سے، ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن کا ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس کی ہمیں ایک رعایت لینی چاہیے، ہمیں تعمیر کرنی تھی، ہماری گیس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جس طرح امریکہ نے کچھ ایک لمیٹڈ ریلیف دیا ہے انڈیا کو کہ آپ روس سے تیل لے سکتے ہیں، بالکل دیا، چائنا کو بھی دیا، انڈیا کو بھی دیا۔ تو ہمیں اگر ہمارا تیل سے بڑا مسئلہ گیس ہے اس وقت جی، اگر ہمیں گیس پائپ لائن مل جائے، ہمارا ایک بہت انرجی کا مسئلہ حل ہو جائے، اکانومی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس پر ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اچھا رانا صاحب، ایک ہیں چائنیز ایکسپرٹ ہیں پروفیسر جیانگ زوئی کن، وہ انٹرنیشنل اکانومی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا ایک کلپ سنیں ان کا۔ The Iranians did something that America did not expect. They closed the Strait of Hormuz. And experts are warning that if the strait stays closed, we could see $150 a barrel, maybe $200 a barrel. That means global recession. And most people are watching the bombs and missing the real story. The real story is the oil. The real story is the oil. تو رانا صاحب، خدا نہ خواستہ یہ جنگ 15-20 دن اور چلتی ہے اور تیل کی قیمت جو ہے وہ $200 فی بیرل تک پہنچ جاتی ہے، تو امپیکٹ تو پڑے گا۔ امپیکٹ میر صاحب ہماری اکانومی کے اوپر آلریڈی پڑنا شروع ہو گیا، ہم محسوس نہیں کر رہے۔ آپ 3 انڈیکیٹرز کا انتظار کریں، یہ جو ابھی اگلے ہفتے سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی جو غیر ملکی ترسیلات اظہار ہے جس کی طرف ملخم صاحب اشارہ کر رہے تھے، اس کا کیا نمبر آتا ہے، مہنگائی کا کیا نمبر آتا ہے، اور برآمدات کا کیا نمبر آتا ہے۔ ابھی ہم ایک چیز کو صرف سوچ رہے ہیں جو کہ ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ ہے تیل کی قیمت۔ تیل کی قیمت کیا ہوگی، حکومت اس کو کیسے سسٹین کر سکتی ہے، صوبے کیا کریں گے، عوام کو کتنا منتقل کرنا ہے۔ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ لاک ڈاؤن کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ کی فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ جب آپ کی فیکٹری بند ہوگی تو آپ کا مزدور جو زیادہ تر دیہڑی دار ہے، تنخواہ دار مزدور نہیں ہے، اس کا کیا ہوگا؟
جب آپ لاک ڈاؤن کر دیا, آپ کی موٹر وے کے اوپر کنٹینر نہیں چڑھے گا, وہ کراچی نہیں پہنچے گا, وہ آگے یورپ اور امریکہ نہیں پہنچے گا, آپ کی ایکسپورٹ کا کیا بنے گا؟ جنگ لمبی چلتی ہے, میڈل ایسٹ سے آپ کو ریمیٹنس نہیں آتی, آپ ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے. تو یہ ایک کمپریہنسو پیکج کی ضرورت ہے. اس کو ون ڈائمینشن میں سوچنا, جو کہ بیوروکریٹک ڈائمینشن ہے, میں اس کو ابھی بھی اس کو پولیٹیکل وزڈم نہیں کہہ رہا. بیوروکریٹک ڈائمینشن یہ ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے, اس کا حل تلاش کر لو. جب پولیٹیکل وزڈم ہوتی ہے, جب کابینہ کے سینئر جو وزراء ہیں وہ خود بیٹھ کے سوچتے ہیں اور پھر کنسلٹیشنز کرتے ہیں صوبوں کے ساتھ, سب کے ساتھ, تو پھر ایک اچھا حل نکلتا ہے. وہ اچھا حل کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیے, اگر کوئی بیوروکریٹ, کنسلٹیشن کا پروسیس تو یہاں پہ بھی ہوا نا کہ سنڈے والے دن پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا گیا, تو میٹنگ تو ہوئی نا اس میں بھی. نہیں, دو دفعہ میٹنگز ہو چکی ہیں ہمارے. سنڈے کو ہی پھر وہ بھی میٹنگ جس میں چاروں صوبوں بیٹھے تھے, تو اس لیے تو اتفاق نہیں ہوا نا. اگر یہ فیصلہ وفاقی حکومت نے اکیلے کرنا ہوتا, تو جو آخری میٹنگ ویکینڈ پہ ڈار صاحب نے لی ہے, جس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن باہر نکلا تھا, وہ ڈرافٹ نوٹیفیکیشن تھا, وہ جعلی نہیں تھا, نہ اپروو تھا, نہ وہ جعلی تھا. تو وہ تو آپ کا آج سے 3 دن پہلے امپلیمنٹ ہو چکا تھا لاک ڈاؤن. وہ تو پرائم منسٹر کہہ رہے تھے اس کو کر دو. پرائم منسٹر تو آج بھی اس فیور میں ہے. لیکن جب آپ نے صوبوں کے ساتھ بات کی, جب وہاں پہ آپ کے لوگوں نے بتایا کہ ڈیلی ویجز کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے, اسینشل سپلائز کا مسئلہ ہے, تو پھر وہاں پہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, لاک ڈاؤن نہیں فار دا ٹائم بینگ کرنا. تو یس, اس کی قیمت پہلے ہی لوگ پے کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم ہیوز ہیں یا ہیوز ناٹ ہیں, یا تو ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ لوگوں کے پاس, یا بالکل نہیں ہے. اچھا, یہ جو ایک تجویز ہے, میرا رانا صاحب میں سپورٹ کروں گا, ہمیں زندگی روکنے کی بجائے, لاک ڈاؤن کا مطلب زندگی روکنا, زندگی روکنے کی بجائے زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر فرق سلیم صاحب, یہ جو ایک تجویز ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک پوزیشن بڑی اچھی ہے, تو پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ یہ بات چیت کرے کہ ہمارا جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے ایران کے ساتھ, کئی سال سے ہم نے معطل کر رکھا ہے امریکن پریشر پہ, تو اس کو دوبارہ شروع کرنے کی پاکستان کو اجازت ملنی چاہیے. کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ یہ ریلیف لے سکتا ہے امریکہ سے؟ دیکھیے, بالکل درست ہے, لیکن اس میں جو اوریجنل پائپ لائن کا منصوبہ تھا وہ IPI کہلاتا تھا, ایران, پاکستان اور انڈیا. جی, یہاں پہ کوئی تقریباً 8 سے 10 ارب ڈالر کا خرچہ ہے, اور صرف ایران اور پاکستان کی پائپ لائن جو ہے وہ شاید 8 یا 10 بلین ڈالر کا خرچہ جو ہے وہ برداشت نہ کر پائے, کیونکہ یہ پیسے ریز کرنے ہوں گے عالمی منڈیوں سے. تو اس کی ایفیکچوئل جو ڈیسٹینیشن ہے وہ گیس اتنی اس کے تھرو گزرنی چاہیے تاکہ وہ انڈیا تک بھی پہنچ سکے. کچھ ہفتے کی بات ہے. میں آپٹمسٹک ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ جو عالمی منڈیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ جنگ زیادہ لمبی چلنے والی نہیں ہے, اس کے بعد مجھے ایک سینکشن فری ایران نظر آ رہا. اور سینکشن فری ایران کا مطلب صرف یہ ایک پائپ لائن ہی نہیں ہے, بہت کچھ جو ہے وہ پاکستان کے تھرو گزرنا ہے, اور وہ چین اور بھارت جو ہے وہ پہنچنا ہے. یہ تو آپ بار بار بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ سینکشن فری ایران جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے عوام کو بہت زیادہ ریلیف ملنے والا